وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک ویڈیو کے سلسلے میں ہے جس میں ایک شخص بول رہا ہے کہ مالدار ہونے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو۔ نمبر 2، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ نمبر 3، سورہ اخلاص پڑھو۔ تو کیا یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سراسر الزام ہے، بہتان ہے اور افتراء پردازی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ جہاں تک سلام کی بات ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سورہ نور آیت نمبر 61، کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے تحیہ مبارکہ اور طیبہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سلام کرنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور رب کے قرآن سے ثابت ہے، لیکن گھر میں داخل ہوتے وقت درود پڑھنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث نمبر 2018، عن جابر بن عبداللہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، گھر میں انٹری کرتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ رات گزارنے کا چانس ہے اور نہ رات کے کھانے کا کوئی چانس ہے۔ وَإِذَا دَخَلَ، اور جب آدمی داخل ہوتا ہے، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، تو اللہ رب العالمین کا ذکر گھر میں داخل وقت نہیں کرتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت، تمہیں رہنے کا ٹھکانہ مل گیا اور رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور کھاتے وقت بھی اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، قال، شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، رات گزارنے کا ٹھکانہ اور رات کا کھانا بھی مل گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے گھر میں داخل ہوتے وقت، اور اس کی جو فضیلت بیان کیا کہ جب صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کیا تو غریبی، فقر و فاقہ اور تنگ دستی، شکست حالی ختم ہو گئی اور مال و دولت کا انبار لگ گیا، اور مدینہ کی گلیوں میں صدقات اور خیرات بانٹنے لگے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کو، تنگ دستی کو دور کر دے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا ہے۔ اس لیے جس نے بھی یہ بات کہی ہے یہ سینہ گزٹ ہے، اس کا ثبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ جس چیز کا ثبوت ہے اتنے ہی پر اکتفا ایک مومن کو کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ رب العالمین نے سلام کا ذکر کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر الہی کو بیان کیا ہے۔
اب یہ اپنی طرف سے تیسری چیز کا اضافہ کرتا ہے، چوتھی چیز کا اضافہ کرتا ہے، اور لوگوں کو ان اضافات کو اسپریڈ کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، فارورڈ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت نہیں ہے، اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ اس لیے جن جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہے، ان سب کو کہنا چاہیے کہ یہ اپنی طرف سے بنا کر کے پیش کر رہا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ بہت ہی بڑا خطرناک مسئلہ ہے، یہ بہت ہی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات کی نسبت کرے، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اب سورہ اخلاص کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ فضیلت ثابت نہیں کہ گھر میں داخل ہوتے وقت آدمی سورہ اخلاص کو پڑھے۔ تو کیا اس کو پڑھنا چاہیے؟ نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی تمہیں چتا دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو، جب بھی کوئی فاسق تمہیں خبر دے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ یہ تحقیق کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس قسم کے جھوٹے ویڈیوز کو بھیجتے ہیں تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے اور اس کی حقیقت بیان کی جائے۔ اللہ رب العالمین مزید اخوان کو توفیق عطا فرمائے کہ ایسی جھوٹی باتوں کو فارورڈ نہ کریں اور نہ پھیلائیں، بلکہ پہلے تحقیق کر لیں۔ تحقیق کرنا مومن کا شعار ہے۔